أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيبنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ابتدا سے آپ تمام حضرات نے انتہائی توجہ سے اس حقیر و ناچیز کی معروضات کو سماعت فرمایا اور حوصلہ افزائی فرمائی، فرش ازا پر بھی اور فرش کے بعد بھی آپ حضرات کے حوصلہ افزا کامنٹس اور جو بھی سوالات کویسچنس یہ ظاہر کر رہے تھے کہ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، غور سے ایک بہت ہی اہم موضوع ہم لے کر چلے، بہت ہی وسیع نظام ولایت اور انسان سازی. یہ دو موضوعات باہم ہیں، ایک ساتھ ہیں. ایک کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں پہلے حصے کے لیے موضوع کے نظام ولایت کے لیے، اور ایک لفظ دوسرے حصے کے لیے استعمال کر سکتے انسان سازی کے. ایک لفظ میں دونوں کو اگر جمع کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ پہلے موضوع کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک لفظ اور وہ ہے امامت، اور دوسرے کو ریپریزنٹ کرتا ہے اطاعت. امامت اور اطاعت، امام اور مأموم، یعنی رہبر ہو اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں، امام ہو اور اس کی بات سننے والے ہوں. امامت کے کیا شرائط ہیں، امام کیسا ہو اور اطاعت کرنے والے کیسے ہوں، امامت کیسی ہو اطاعت کیسی ہو. اس سورے میں بڑے حسین پیرائے میں اللہ نے قصے کی صورت میں بیان، بہت ہی دلچسپ، اور بہت سے مسائل تو اتنے واضح کر دیے ہیں کہ اس پر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جائے. وہ جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں اگر وہ اس سورے پر توجہ کریں تو کچھ سوالات ہیں جو ان کے ذہن میں ہیں، اکثر پوچھتے بھی ہیں، وہ بہت آسانی سے حل ہو جائیں. اب آج بہت بڑے غم کی شب ہے، پورے سال میں اتنے بڑے غم کی کوئی شب نہیں ہے جو آج. کل کا جو دن ہے وہ اتنا عظیم دن ہے، غم کا دن ہے، کہ جو غم کا دن صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے یوم غم ہے کل. اور اللہ نے اسے ایک امتحان قرار دیا امت کو، پوری امت کے لیے، اسے واجب نہ قرار دے کر. اس سے پہلے ایک مہینہ گزرا ہے، اس کی بھی 10 تاریخ تھی، اور ایک مہینہ یہ ہے اس کے بعد اس کی بھی 10 تاریخ. اس 10 تاریخ میں بھی ایک قربانی کی یاد منائی جاتی ہے، تمام مسلمان اس قربانی کی یاد مناتے ہیں، اور اس میں بھی ایک قربانی کی یاد منائی جاتی ہے. کون سی قربانی بڑی ہے وہ اس بات سے واضح ہوگا کہ قرآن کس قربانی کو عظیم کہہ رہا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے عظیم قربانی کی طرف اس قربانی کو پلٹا دیا ہے. یعنی اب اس کے بعد یہ جو قربانی ہم چاہ رہے تھے اسماعیل سے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اب ذبح نہیں ہوں گے، اور اس قربانی کو ملتوی کر دیا گیا ہے عظیم تر قربانی کے لیے. دیکھیں، میں اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا پہلی مجلس سے لے کر ابھی تک مسائل کو کہ جنہیں لوگوں نے بہت ہی کمپلیکس بنا دیا ہے اسے اتنا ایزی کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بالکل ایزی، بچے بھی سمجھ جائیں. آپ تو اسکالرز بیٹھے ہیں. اب یہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ ذبح عظیم کون ہے، اور کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذبح عظیم ہے. تو کسی بحث کے بغیر میرے بھائی یہ بتاؤ کہ وہ جو قربانی تھی جو ابراہیم دے رہے تھے، اس قربانی کو اللہ نے ٹالا اور کہا کہ میں اب اسے ذبح عظیم میں تبدیل کر رہا ہوں. تو کیا وہ جو دمبا آسمان سے آیا، کیا وہ حضرت اسماعیل کے مقابلے پر ذبح عظیم ہو سکتا ہے؟ سوال ہے سمپل سا، کسی مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں؟ قبر میں کوئی نہیں آنے والا ہے، آپ سے پہلے جو سوالات ہوں گے وہ آپ کو خود دینے، قیامت میں آپ کو سوالات خود جوابات دینے ہیں. اللہ کہے گا میں نے اتنے واضح طریقے سے بیان کیا تو میں کہاں کنفیوژن تھا. تو کہا پھر عظیم کون ہے؟ تو پھر یہ سوچ لو کہ وہ جو قربانی دے رہا تھا اس وقت وہ کون تھا؟ کہ ابراہیم تھے. اب اس کے بعد جو قربانی دی جائے گی وہی قربانی عظیم مانی جا سکتی ہے کہ دینے والا ابراہیم سے بڑا ہو، ورنہ وہ عظیم نہیں ہو سکتا. وہ اسماعیل کے مقابلے پر اس کو ہم عظیم نہیں کہہ سکتے جب تک قربانی دینے والا اور قربان ہونے والا دونوں ان دونوں سے بہتر و افضل نہ ہو. اب لیاؤ کوئی نام، لیاؤ پوری دنیا میں کوئی ہے
ابراہیم سے افضل آپ کی نظر میں؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہے، ابراہیم سے افضل تو بس رسول اللہ ہیں. بس تو پھر اب یہ قربانی رسول اللہ کو دینی اور رسول اللہ نے یہ قربانی دی. اب سنیے گا، اب ایک سوال یہاں پیدا ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ کل کی جو قربانی ہے وہ عظیم تر قربانی ہے اس قربانی سے جو مسلمان حج کے موقع پر ابھی بھی بطور یادگار اسے یاد رکھتے ہیں. اگر اس سے عظیم تر ہے تو بھئی حج کرنا تو واجب ہے، وہاں قربانی دینا ہر شخص کو فردن فردن واجب ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 10 مل کے ایک قربانی وہاں دے دیتے، نہیں، سب کو ایک ایک قربانی دینی ہے. کیوں؟ کہ اس قربانی کی یادگار تم کو منانا واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے. اس قربانی کی یادگار کو واجب قرار دے دیا. اس قربانی کو یہ واجب ہے، اس کا منانا واجب ہے. آج آپ کا یہاں آنا واجب ہے. بھئی دیکھیں، الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں دوسرے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوجب ہے، واجب سے بڑھ کر ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن شرعاً فقہی اعتبار سے واجب ہے نہیں ہے. تو جب واجب نہیں ہے تو وہ تو واجب تھا، یہ واجب نہیں ہے، تو کون سا زیادہ افضل ہوا؟ وہ جو واجب ہے وہ یا جو واجب نہیں ہے وہ؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پر جو چیز واجب ہو مستحب سے افضل ہو. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستحب واجب سے افضل ہو جاتا ہے. سلام افضل ہے یا جواب سلام افضل ہے؟ کس کا ثواب زیادہ ہے؟ سلام واجب نہیں ہے، جواب واجب ہے. جو مستحب ہے اس کا ثواب زیادہ ہے، جو واجب ہے اس کا ثواب کم ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں اس کو بھی واجب اللہ نے کر دیا؟ واجب کر دیتا، واجب ہے بھئی. عاشور کے دن آنا، غم منانا، رسول اللہ کو پرسہ دینا، اس غم میں شریک ہونا واجب ہے. جیسے ابراہیم کی یادگار واجب، ایسے ہی رسول کی اس قربانی کی، حسین کی یادگار بھی واجب ہے. ایک اعلان ہو جاتا، شریعت بن جاتی اور بس سب مسلمان پھر شریک ہوا کرتے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ جو زیادہ اہم تھا اس کو چھوڑ دیا آپ پر کہ کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہیں تو نہیں کریں، آپ کی مرضی. اور اسے کرنا ہی نہیں، اسے تو کرنا ہی کرنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اے ابراہیم تم نے کعبہ تو بنا لیا، اب لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِنٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ہر طرف سے لوگ آئیں گے تمہارے پاس. تم بلاؤ اس لیے کہ تم نے کعبہ بنایا ہے، اب حج ہوگا اور حج کے لیے لوگوں کو دعوت دو. تو یا رسول اللہ آپ بھی دعوت دیں کہ لوگ یہاں کربلا آئیں. وہ دعوت دے رہے ہیں کہ حج کے لیے آ جاؤ. کہا نہیں، سنو، سمپل باتیں ہیں، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام عقل اور فطرت کا مذہب ہے. اسے بچے بھی سمجھیں، جوان بھی سمجھیں، بزرگ بھی سمجھیں، جو بہت ہی زیادہ نالج رکھتے ہیں وہ بھی، جو عام سطح کی عقل اور فہم رکھتے ہیں وہ بھی، سب اس کو قبول کریں. یہ ہے اسلام، اللہ کا دین. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، دو طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں، دو طرح کے موقع ہوتے ہیں. ایک موقع ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ ہے خوشی کا موقع. آپ نے دعوت نہیں دی تو آپ کے گھر پر کوئی آپ کے یہاں شادی ہو رہی نہیں آئے گا، الٹا شکایت کریں گے، انہوں نے بلایا نہیں، ہمیں بھول گئے، سب کو بلایا ہم کو نہیں بلایا. آئیں گے نہیں جب تک آپ دعوت نہیں دیں، اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر لوگوں کو بلانا ہے تو دعوت دی جاتی ہے. لیکن جب غم کا موقع ہوتا ہے صرف اطلاع دی جاتی ہے، دعوت نہیں دی جاتی. کوئی نہیں کہتا کہ میں تو نہیں جاؤں گا ان کے جنازے میں، انہوں نے تو، ان کے بیٹے نے مجھ کو تو دعوت نہیں دی، کیا یہ جنازے میں شرکت کیجیے؟ بھائی خوشی کا موقع نہیں جو آپ کو دعوت نامے آتے. اطلاع ہو جائے گی آپ کو کہ ایسا ہو گیا. اب آپ کے اوپر ہے، جتنی آپ کی محبت ہوگی اتنے شوق سے، جذبے سے آپ جائیں گے اور ان کو پرسہ دیں گے. اور تعلقات نہیں ہوں گے تو نہیں دیں گے. اور کبھی کبھی تعلقات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی پرسہ نہیں دیتے، ہم تو جائیں گے نہیں، ہم تو جنازے میں بھی شرکت نہیں کریں گے، یعنی بہت ہی زیادہ. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جہاں خوشی کا موقع تھا اسے عید قرار دے کر دعوت دی، اسے واجب قرار دیا، اور جہاں پر غم کا موقع تھا وہ لوگوں کی محبتوں پر، ایمان پر چھوڑ دیا. جتنا خود کو نبی سے قریب پاؤ گے اتنے اہتمام سے شرکت کرو گے، جتنا نبی سے قریب پاؤ. کہ وہ تو صحیح ہے، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو وہ رونا کہاں ہے، کس طرح ہے؟ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے. تو میں نے ابتدا میں بھی یہ بات عرض کی تھی، لیکن اب ہم جہاں جن آیات پر پہنچے ہیں سورہ یوسف کی، وہاں جناب یعقوب جب یہ سنتے ہیں، جب انہوں نے بھائیوں نے آ کر کہا کہ بابا ایسا ہوا کہ جو آپ کے جو دوسرے بیٹے تھے نا، وہ یوسف کا بھائی، اس کو روک لیا حکومت نے اس لیے کہ اس نے چوری کی ہے. انہوں نے کہا میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، بل سورت لکم انفسکم امرا. ایگزیکٹلی وہی لفظ استعمال کیا جو اس سے پہلے جب انہوں نے خبر دی تھی جناب یوسف کی. وہ آپ آیتیں پڑھ لیں، آیت نمبر 18 اور یہ آیت نمبر 83، سیم، دونوں کا سیم الفاظ، تقریباً سیم. بل سود نہیں، تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے، تم بہت بڑا کوئی گناہ کر رہے ہو، اس کو ایزی لے رہے ہو، کوئی بات نہیں.
فصبر جمیل، وہاں بھی کہا فصبر جمیل، یہاں بھی کہا فصبر جمیل، صبر ہے، صرف صبر ہی نہیں، صبر جمیل، پیارا صبر میں کروں گا۔ یوسف گئے تو میں نے کہا صبر جمیل، اس کا بھائی رہ گیا وہاں تو میں نے کہا صبر جمیل۔ دیکھیں صبر کی اہمیت آپ ملاحظہ فرمائیں، یعنی اس سورے میں صبر کی اہمیت جو بیان کی گئی ہے اور کامیابی کا راز صبر ہے۔ صبر ہی نہیں، صبر جمیل، کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی صبر کر رہا، جب نبی جو صبر کرتا ہے وہ تمام صبر کی شرائط کے ساتھ صبر کرتا ہے، جب صبر کرتا ہے تو یہ صبر جمیل قرار پاتا ہے۔ نبی یہ معصوم جب صبر کرے تو صبر جمیل ہے۔ اب آپ جب متوجہ ہیں تو ایک جملہ عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے صبر، ایک ہوتا ہے صبر جمیل، یعنی وہ صبر جو کسی مصیبت پہ کیا جائے مگر صبر جمیل ہو۔ اب اس سے آگے کا کیسا کوئی صبر ہو سکتا ہے؟ کہاں، اس سے آگے کی منزلیں ہو سکتی ہیں کہ صبر ہی نہیں مصیبت جمیل ہو جائے۔ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں جو کچھ دیکھ رہی ہوں صرف جمیل ہے۔ اب جب زینب کریں تو یہ نہیں کریں کہ میں صبر جمیل کروں گی، نہیں، وہ جو مصیبت ہے وہ میرے لیے جمیل ہے۔ اب اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ انبیاء ہیں، یہی جس کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا، یہ قربانی، کہ جب پوچھا ہے کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہا؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے ذبح کر دیں میں صبر کروں گا۔ مگر جب رسول اللہ نے علی سے کہا یا علی سو جاؤ اس بستر پر، 40 ننگی تلواروں کے سائے میں سو جاؤ، تو ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی آپ کے سونے سے بچ جائے گی۔ تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر کیا، پہلا سجدہ تھا، کیا کر رہے ہو؟ سجدہ شکر کر رہا ہوں۔ شکر کر رہا ہوں کس بات پر؟ اس قربانی پر۔ میں تلواروں کے ایک خنجر کے نیچے نہیں، 40 تلواروں کے سائے میں، وہاں ایک خنجر کے نیچے کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کروں گا۔ یہاں 40 تلواروں کے نیچے کیا کہہ رہے ہیں؟ شکر کر رہا ہوں۔ صبر و شکر کا فرق ہے، یعنی وہ نبی تھے جو مصیبت کو مصیبت سمجھ کر صبر کر رہے تھے، یہاں علی ہیں جو مصیبت کو نعمت سمجھ کر شکر کر رہے ہیں۔ بہت بولو بیٹا۔ صبر و شکر کی اعلیٰ ترین منزلیں اگر آپ کو دیکھنی ہے تو کربلا میں آ جائے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یعنی قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، پھر ان سے الگ ہو گئے۔ یعقوب اپنے بیٹوں سے جدا ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے، کیا کرنے لگے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، پھر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم سے، حالانکہ وہ بڑے برداشت کرنے والے۔ میں اس کو شاید پہلی مجلس میں عرض کر، میں برداشت کر رہا ہوں یا اللہ، اور صبر بھی کر رہا ہوں یا اللہ۔ تو پہلے کہا صبر جمیل، آخر میں کہا برداشت کر رہے ہیں، بیچ میں کہا رو رہے ہیں۔ تو رونا اگر منافی صبر ہوتا تو تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ جو رویا ہے، اتنا رویا ہے کہ آنکھیں جاتی رہیں، اسے یعقوب کہتے ہیں۔ کم سے کم خدا ان کے گریے کو صبر نہ کہتا، نہ صرف صبر جمیل کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ گریا منع نہیں ہے، منافی صبر نہیں ہے، بلکہ عین صبر ہے۔ جو صابر ہوتے ہیں وہی روتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں وہی روتے ہیں۔ تو جناب یوسف روئے، تو رونا برا نہیں میرے بھائی، ہاں ملتا ہے، رونا قابل اعتراض ہو سکتا ہے اگر ایسے موقع پر رویا جائے جبکہ نہیں رونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ فرق ہے، ایک ہے شوق میں رونا، ایک ہے خوف میں رونا۔ ہم جو رو رہے ہیں یہ شوق میں رو رہے ہیں، یعقوب جو رو رہے تھے وہ جناب یوسف کے اشتیاق میں، ان کی جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ تو شوق کا رونا برا نہیں ہے بلکہ صبر جمیل ہے۔ ہاں اگر قابل مذمت ہے تو وہ رونا کہ جو انسان خوف سے، ڈر سے گھبرا کے روئے، وہ بھی ایسے ماحول میں گھبرائے اور ڈرے جہاں نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ جتنا کسی ایسے شخص کے پاس ہوں گے جس پر آپ کو بھروسہ ہوگا کہ یہ طاقتور ہے،
اور اس کا تعلق کسی اور بڑی پاور سے ہے تو آپ کا خوف جاتا رہے گا. تو جتنا ایمان مضبوط ہوگا خوف ختم ہوگا. خوف ختم ہوگا تو خوف کا رونا نہیں آئے گا. یہ مجمع روتا ہے مگر کبھی بھی خوف سے نہیں رویا, شوق سے رویا. اب اس کے بعد بس ابھی چند منٹ میں آپ کے اور لوں گا, اور اس کے بعد پھر ایک بریک میں آپ کو دوں گا کسی وجہ سے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو بہت اہم, سن لیجئے تسلسل سے, تاکہ جہاں پر مجھ کو رکنا ہے وہاں میں رک سکوں. اب سنیے, اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. تو کیا کہا جناب یعقوب نے؟ قال یا اسفا علی یوسف, یوسف کا نام لے کر رو رہے, نام ہائے یوسف کہہ کے رو رہے. یعنی کچھ موقع ایسے ہو سکتے ہیں کہ نہ صرف رونا جائز ہے بلکہ صبر جمیل ہے اور مستحب ہے, بلکہ نام لے کر رونا, پکار پکار کے رونا. وہ یا یوسف کہہ رہے تھے, ہم یا حسین کہہ کے رو رہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد جناب یعقوب کہتے ہیں کہ سنو, تم جو خبر لے کر آئے ہو نا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, اللہ کی جانب سے میرے پاس ایک علم ہے, اس کے بیس پہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ تم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ولا تیأسوا من روح اللہ, جاؤ جا کر تلاش کرو اور تمہیں یوسف بھی مل جائیں گے اور یوسف کا بھائی بھی مل جائے. یہ کہہ کے وہ آ جاتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو پہلی بار 4 مرتبہ آ چکے ہیں یوسف کو دیکھنے کے لیے, یوسف سے بات کرنے کے لیے, مگر یوسف کو پہچانا نہیں, یوسف پہچان چکے. یہ کمال کی بات ہے کہ یوسف نے پہچانا ہے, انہوں نے نہیں پہچانا. تو اب وہاں جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تصدق علینا. یہ بڑا عجیب کریٹیکل سچویشن آ گئی تھی ایسی کہ جناب یوسف اب یہاں خاموش نہیں رہتے. اس موقع پر بھی خاموش رہتے جب کہتے ہیں کہ بھئی ہاں اس نے چوری کی, اس کا ایک بھائی بھی تھا اس نے بھی چوری کی. جس سے کہہ رہے ہیں یوسف سے, یوسف اس کو برداشت کر لے, مجھ سے کہہ رہے ہو. تو اس وقت کہہ سکتے تھے اچھا تو اس کے بھائی نے چوری کی تھی, کون تھا اس کا بھائی؟ تو وہ بتاتے کہ یوسف. تو کہتے بھائی میں بیٹھا ہوں تو میرے سامنے کہہ رہے ہو, الزام لگا رہے ہو مجھ پر کہ میں نے چوری کی تھی. نہیں کہا, اس کو برداشت کی. تو وہ جو اخلاقیات کی جو دروس اس سورے میں ملتے ہیں بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر. کسی موقع پر, کتنے ایسے موقع ہیں بہت مشکل تھا اپنی آئیڈینٹی کو چھپائے رکھنا. ان سے بات کرتے رہے, خود پہچان رہے ہیں کہ یہ کون ہے, وہ لوگ نہیں پہچان رہے کہ یہ کون ہے, مگر گفتگو چل رہی ہے. ایک موقع پر اب برداشت نہیں سکے جناب یوسف, جب انہوں نے کہا تصدق علینا, آپ کچھ ہم پر صدقہ کر, ہماری بہت حالت خراب ہیں, آپ ہم پر رحم کھا کر کچھ ہمیں صدقہ دے دیجیے. ظاہر ہے کہ اس صدقے سے کیا مراد ہے, اس زمانے میں صدقہ حرام حلال یہ کوئی بحث نہیں ہے, صرف آل رسول پر صدقہ حرام, باقی سب صدقہ کھا سکتے. یہی وجہ ہے کہ مرحوم مولانا محمد اسماعیل دیوبندی ایک صاحب, ان سے کہنے لگے کیا آپ کہتے ہیں سید سے اہل بیت, ہم سب اہل بیت ہیں, ہم سب اہل بیت ہیں, تم کیسے اہل بیت ہو؟ کہا بھئی کعبہ بیت ہے, ہم کعبے والے ہیں, ہم بیت والے ہیں, تو ہم سب اہل بیت. اب دیکھیں اب یہ عجیب لوجک ہے. تو انہوں نے بہت عمدہ جواب دیا, بہت حاضر جواب تھے, حضرات جانتے ہیں ان کو. انہوں نے کہا اچھا سنو, کھڑے رہو, میں تم کو پہچانتا ہوں, تم مولوی ہو فلاں مسجد کی. دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, اگر لوگ بننا چاہتے ہیں نا, اہل بیت بننا چاہتے ہیں, تو ان کو بننے دو, سب کو اہل بیت بننے دو, تم مت بنو اہل بیت. کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ دیکھو تم اہل بیت بنو گے نا بھوکے مرو گے, اس لیے کہ اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے, تمہاری زندگی گزر گئی صدقہ کھا کھا کے, تمہاری لائف ہی صدقے پہ ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ صدقہ, تم اہل بیت بن رہے ہو. تو اہل بیت جو ہیں آل رسول کے لیے صدقہ, لیکن انہوں نے صدقہ لفظ تصدق علینا ہے, اس وقت ان سے برداشت نہیں, میرے بھائی ہو کے اور یہ لفظ صدقہ استعمال, اتنے مجبور ہو گئے, اب ان سے برداشت نہیں ہوا. تو کہا کہ اچھا تو تم کو پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون. تو انہوں نے کہا انت یوسف, کیا آپ یوسف ہیں؟ کہا انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی. اب میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے, اگر میں آج آپ کو ایک نسخہ دوں اسی سورے سے, وہ نسخہ کہ جس میں ہر انسانی سوچے کہ بھئی جناب یوسف تھے, کنویں سے نکل کے کہاں سے کہاں اللہ نے ان کو پہنچا, کنویں میں ڈال دیا گیا تھا, پھر قید خانے میں آئے, پھر بادشاہ بن گئے, صاحب اختیار ہو گئے. تو کیا یہ کامیابی صرف ان کے لیے تھی یا کسی کو بھی اور مل سکتی؟ یار حالات دوسرے ہیں, ضروری ہے کہ آپ بادشاہ بن جائیں, لیکن کامیابی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ یعنی ہمارے اعتبار سے ہماری کیپیسٹی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں, تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ فارمولہ جناب یوسف دے رہے ہیں. آیت نمبر 100 پڑھ لیجیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا یوسف وہذا اخی, دیکھو میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے.
اب ظاہر سی بات ہے کہ جب نسخہ آ گیا تو ہر ایک بہت توجہ سے سنے گا. نسخہ بھی ہے کامیابی کا، وہ بھی میں نہیں دے رہا ہوں، یوسف دے رہے ہیں، اور یوسف کو بھی قرآن نقل کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور اس منزل پر پہنچ سکتا ہے اپنے حساب سے. کامیابی کی جو اس کے گول ہیں، جو یوسف کے تھے، جو اس کے لائق تھے وہاں پہنچ گئے. جو جس لائق ہے اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. آپ جس جاب میں ہیں، آپ جس بزنس میں ہیں، آپ جس اسٹڈیز میں ہیں، آپ جس جگہ ہیں، جو آپ کے ذہن میں آپ کے ایمبیشنز ہیں، اس میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. تو اس کو کوئی نسخہ اور سمپل سا نسخہ ہو، لمبا چوڑا نہیں ہو، ڈائریکٹ 2-3 لفظوں میں بتا دیں. تو جناب یوسف نے 2 لفظوں میں بتایا ہے، صرف 2 لفظ لیے ہیں. صرف انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی. لقد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. اللہ نے احسان کیا، میں خود نہیں پہنچ گیا یہاں پر. اس جگہ تم نے کہاں ڈالا تھا مجھ کو، اب تم مجھ کو کہاں پا رہے ہو؟ یہ میں خود نہیں تھا. پھر کیسے ہوا؟ تو اب جنرل کیا. پہلے تو کہا اللہ نے ہم پر احسان کیا، پھر اس کو جنرلائز کر دیا. جنرلائز کیسے کیا؟ کہ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. 2 کام کر لو، کامیابی ہی کامیابی. اللہ محسنین کے اجر کو، ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. کیا چیزیں ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کر لے. تقوی اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. اگر کامیابی چاہتے ہو تو 2 لفظ بھی اگر پورے عشرے سے لے کے اٹھ گئے، صبر، تقوی اور صبر. تقوی اور صبر. صبر آخری منزل ہے ترقی کی، کامیابی کی. صبر آخری منزل ہے. اس سے آگے کوئی منزل ہوتی تو اللہ سورہ عصر میں اس کا ذکر صبر کے بعد کرتا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. پہلے ہے ایمان، وعملوا الصالحات، جو عمل صالح انجام دے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، وتواصوا بالصبر. تو صبر کا دامن اگر ساتھ رہے، کوئی بھی ایشو ہو، آپ کے گھر میں ہو، دوستوں میں ہو، بھائی میں ہو، کامیابی چاہتے ہو، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو ریئیکشن کامیابی نہیں ہے. غصے کا جواب غصے سے کامیابی نہیں ہے. پھر کامیابی کیا ہے؟ صبر کامیابی ہے. ہر منزل میں صبر کامیابی ہے. کامیابی اگر لینی ہے تو انشاءاللہ صبر ہے. یہ وہ نسخہ ہے جو قرآن نے آپ کو دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اب آپ تھوڑا سا تشریف لائیں آگے، تھوڑا سا آگے آ جائیے. صلوات پڑھ. ہاں دیکھیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ ابھی یہ جو حضرات ہیں آپ کے اس ادارے کے، اس امام بارگاہ عزائے حسین، یہ لوگ آپ سے کچھ تعاون طلب کرنے والے ہیں اور آپ سے کہیں گے کہ بھائی یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ ہی کے لیے ہے، آپ کی نسلوں کے لیے ہے، آپ کی جنریشنز کے لیے. آپ اس میں تعاون کریں اور اللہ آپ کو برکت دے گا. تقوی کہیں پر بھی دیے بغیر نہیں ملتا. تقوی نام ہی دینے کا ہے. پورے قرآن میں کہیں دکھا دو کہ زکوٰۃ لے لو، مدد لے لو، کہیں دکھا دو. ہمیشہ دے دو ہے، لے لو کہیں نہیں. اور یہی فرق اہل بیت میں اور امت میں ہے. اہل بیت دینے والے ہیں، امت لینے والی ہے. یہ فرق دونوں میں، کہاں لینے والے کہاں دینے والے. تو دینے کا حکم، ہر جگہ دینے کا حکم ہے. لیکن میں ایک عجیب بات اگر آپ سے یہ کہہ دوں، آپ پریشان ہو جائیں شاید، اور آپ سے زیادہ یہ جو ہمارے ماشاءاللہ یہ اتنے خدمتگار ہیں اس ادارے کے، میں کب سے دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی آیا تو میں نے دیکھا اتنے اخلاص کے ساتھ آپ کی کر رہے ہیں اس ادارے کی، قوم کی. اصل میں اس کے حقیقی ثمرات آگے جنریشنز میں معلوم ہوتے ہیں، ابھی بھی معلوم ہو رہے ہیں لیکن اور بھی زیادہ. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بھائی سنیں، یہ لوگ کھڑے ہوں گے، آپ سے اپیل کریں گے، تھوڑا سا ہم بریک لیں گے، اور اس موقع پر جب یہ آپ سے اپیل کریں کہ آپ اس ادارے کو کی مدد کریں، تو آپ اپنے پیسوں میں سے $1 بھی ان کو مت دیجیے گا. جی سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. بھائی سنیں، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ تم اپنے پے میں سے دو، اپنے پیسے دو. کہیں ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اب اس میں کوئی، اس پورے مجمع میں اگر کوئی صاحب ایسے بیٹھے ہوں جو یہ سوچتے ہوں کہ میرا جو پیسہ ہے وہ میرا ہے، یہ خدا نے نہیں دیا ہے، تو بھائی اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیے. اگر آپ سمجھتے ہیں خدا نے نہیں دیا ہے، لیکن اگر آپ کہتے نہیں اللہ کی عطا ہے، تو خدا کہتا اسی میں سے آج تم کو دینا، اور یہ دے کر آپ اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے دیا، تیری ہی راہ میں ہم دے رہے ہیں. اپنے مکان کے لیے کبھی انسان نہیں سوچتا ارے اتنا مہنگا مکان ہے، ایسی گاڑی ہے، بہتر سے بہتر گاڑی، اس کے بعد پھر محنت مشقت کر کے اس کے پیمنٹس دیتا رہتا ہے. کس کا اپنا مکان ہے یہاں بھائی؟
ہم کو بھی دھوکہ ہوا تھا جب بالکل شروع میں آئے تھے، سمجھے، ماشاءاللہ زبردست مکان ہے، بہت عمدہ. انہوں نے کہا شکریہ. بعد میں پتا چلا بھائی ان کا ہے نہیں، تو بینک کا مکان ہے، دن بھر رات بھر محنت کر کر کے پیمنٹ کر رہے ہیں. تو بھائی اگر سب انڈیویجولس ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو اور ترقی دے اور آپ کو دے بہترین، آپ سب کے مکانات ہوں، بہترین گاڑیاں ہوں، بہترین بینک بیلنس ہو، بہترین آپ کے انشاءاللہ بزنسز ہوں. لیکن واقعی کبھی تنہائی میں یہ سوچیں کہ جب میں اپنے ایک گھر کے لیے ایک الون می مائی سیلف مائی فیملی ایک اچھا سا مکان لے سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں. مولا کا ایک مکان ہے، یہ ہم سب مل کے مولا کا ایک اچھا سا شاندار خوبصورت سا بہترین بڑا سا مکان نہیں بنا سکتے؟ مولا کا مان کر نہیں بنا سکتے؟ تو بس آج آپ دل کھول کر، آج شب بھی ایسی ہے، مولا کے نام پر آپ دیجئے اور یہ ثابت کیجئے کہ یا اللہ یہ تیری عطا ہے، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے یا اللہ تو نے دیا ہے، اور جب آپ دیں گے لئن شکرتم لازیدنکم، گارنٹیڈ ہے. اور یہ گارنٹی دو طرف سے مل رہی ہے، حالانکہ وہ ایک ہی ہے، دونوں جہتیں ایک ہی ہیں، ایک ہی جہتیں دو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دو الگ الگ آپ کو. ایک یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے لازیدنکم، تمہیں اور زیادہ دوں. اور دوسری طرف تجربہ بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ حسین کے نام پہ جب دیتے ہو تو مولا کوئی قرض نہیں رکھتے کسی، یہی ملے گا، زیادہ ملے گا، اضافہ ہوگا. کوئی آیا مولا علی کے پاس، کہا کہ مولا کچھ بتائیے، بہت غریب ہوں، بہت پریشان ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ اضافہ ہو رزق میں، روزی میں. فرمایا اچھا رزق روزی چاہتے ہو کہ ہاں، تو جاؤ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اس نے کہا میں آیا اس لیے ہوں کہ کچھ ہو تو خرچ کروں، کچھ ہے ہی نہیں جو میں خرچ کروں. کہا کچھ نہیں ہے جو خرچ کرو. کہ نہیں. کہا تو پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، بھول جاؤ، پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یعنی تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک پانی کسی کو پلا دو، اس کو کہہ رہو نہیں ہے کچھ، صلاحیتیں ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، بات کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو، جس طرح تم کسی کا ساتھ دے سکتے ہو. جب تک تم خرچ نہیں کرو گے اللہ کی راہ میں اس میں سے جو اللہ نے دیا ہے، توقع مت رکھو کہ تم کو کچھ. یہ مولا کا قول ہے. پروردگار انشاءاللہ آپ کے رزق و روزی میں اضافہ فرمائے. سرن و علانیتن، یعنی کہ کھل کے دیں اور چھپ کے دیں، یہ قرآن کہتا ہے. کبھی کبھی کھل کے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو انکریج کرنا، اس کے لیے تو مجلس کے احترام میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی، لیکن میں پھر آپ سے گزارش کروں گا اور ہم کو بھی شامل کر لیجیے. آپ جو بھی رقم آپ کہیں ہمارے نام لکھ دیجیے، جو چاہیں، کم نہیں، کم سے کم 1000 سے لے کر اوپر تک بلینک چیک آپ کو دیتے ہیں، آپ جو چاہیں ہماری حیثیت کے مطابق نہیں. تو 1000 تو ہے ہی، لیکن اوپر بھی آپ کو اختیار ہے، آپ کریں. اور یہ سب لوگ بھی انشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں سب لوگ کچھ کریں گے ضرور. یہ ان کے اپنے لیے ہے یا آپ کے لیے نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں، کوئی کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ایک حقیر سی رقم جو ہم دیتے ہیں اسے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہو جائے اور مولا اس کو قبول کر لیں، تو اس سے بڑی کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہے. جن حضرات نے اس میں حصہ لیا، پروردگار انشاءاللہ ان کو اجر جزیل کرامت فرمائے. صلی علی محمد وآل محمد. اب میں مصائب کی طرف آنے سے پہلے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بہت سنی ہے، لیکن اس کا دلچسپ جو ہمیشہ میں زور دیتا ہوں کہ آیت کے جو الفاظ ہیں ان پر جب آپ توجہ کرتے ہیں تو اس میں پھر زیادہ لطف آتا ہے. تفکر، تدبر، غور و فکر، ریفلیکشن. تو اس میں جو سلیکشن ہے اس کا کمال آپ دیکھیں آیات میں، یعنی آیت میں الفاظ کا سلیکشن. یہ واقعہ آپ نے کتنی بار سنا ہوگا اسی سورہ یوسف ہی میں سے، لیکن جب آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں اس جگہ کہ جہاں اب بھائیوں نے یوسف کو پہچان لیا ہے، یوسف کہتے ہیں کہ اب تم جاؤ اپنے پوری فیملی کو لے کر آؤ. تو انہوں نے کہا کہ پوری فیملی تو نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ نابینا ہیں، وہ نہیں آ سکتے. تو انہوں نے کہا اذهبوا، دیکھیں کمال ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ. دیکھیں یہ تو آپ نے سنا نا کہ قمیص بھیجی اور آنکھیں آ گئیں، یہ سب اپنی جگہ. میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بلاغت، تاکہ آپ کو قدر ہو کہ قرآن کیا عظیم کتاب ہے، کتنا بڑا خزانہ اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے. یہ ایک ایک لفظ واضح ہے، اذهبوا بقمیصی، میری یہ قمیص لے جاؤ. تو یہ کہہ سکتے تھے بھئی قمیص لے جاؤ، میری یہ قمیص لے جاؤ.
تم اس سے پہلے بھی میری ہی قمیص لے کر گئے تھے، مگر اس قمیص کا اثر یہ ہوا کہ چونکہ تم لے کر گئے تھے اور جھوٹا الزام، جھوٹا ایک گویا کہانی بنا کے لے کے گئے تھے، ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ اب میں تم کو اپنا کرتا دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، اب اس کو تم لے کر جاؤ۔ قمیص نے کہا قمیصی میری، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ جب شفا ہوئی ہے تو کوئی جنت سے قمیص نہیں آئی تھی کہ کوئی کہتے کہ ہاں ہو گیا تھا، اللہ نے بھیج دی تھی تو اللہ نے ایسا کیا تھا۔ اللہ ہی کر رہا ہے، مگر یوسف زور یہ دے رہے کہ قمیص میری ہے، شفا بابا کو ملے گی، قمیص میری ہوگی، یعنی نسبت کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں۔ قمیص، قمیصی، اچھا قمیصی میری قمیص، ایک تو کہہ دیا میری قمیص، اس کے ساتھ کہہ دیا ہادا، یہ والی، بدل مت لینا، کچھ اور مت لے جانا، جو ہم دیں وہی لو بغیر بدلے ہوئے تو اثر ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، قمیص میری یہ والی ہادا۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے ہادا کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا؟ کہہ سکتے تھے کہ یہ علی، علی تمہارے مولا نا، فہادا یہ والے علی، کسی اور علی کو مت کہتے تھے کہ اس کو کہا تھا مولا، یہ علی تو ہادا، تو قمیصی ہادا القوہ، اس کو ڈال دینا، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر۔ ہر جگہ کہتے ہیں ابیکم، اپنے باپ سے بات کہہ دینا، اپنے باپ کے پاس لے جانا۔ یہاں کہہ رہے ہیں والقوہ علی وجہ ابیکم، نہیں ابی، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ سب کیوں؟ یہ ایسے الفاظ کیوں؟ تاکہ پتا چلے کہ میرا باپ بھی نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں، لیکن میں بیٹا ہوں، اولاد ہوں۔ اولاد کی قمیص باپ کے لیے سبب شفا بن رہی ہے، باپ کی بیٹے کے لیے نہیں، بیٹے کی باپ کے لیے، یعنی بیٹا نبی کی اولاد ایسی تو ہو کہ اس کے جسم سے ٹچ ہونے والا کپڑا اس کے لیے شفا بن جائے۔ اب ایک فرق اور ہے، اذهبوا بقمیص، لو میں دے رہا ہوں لے جاؤ۔ یوسف نے دی یا یعقوب نے مانگی یہ قمیص؟ یوسف نے دی۔ کس میں زور زیادہ ہے، دینے میں یا اگر وہ طلب کرتے تو اس قمیص کی اہمیت اس وقت اور زیادہ ظاہر ہوتی کہ یعقوب نبی ہو کر اس قمیص کو بطور شفا طلب کر رہے ہیں۔ اب کچھ سمجھ میں آیا کہ جب نبی داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی اپنی چادر لے کر آؤ تاکہ میرا ذوف دور ہو جائے۔ اللہ اکبر، نبی۔ اب لوگوں نے کہا یہ کیا آپ نے کہا حدیث قصہ میں فاطمہ کی چادر نبی کے ذوف دور ہونے کا سبب بنے، ان کے لیے شفا بن جائے، بیٹی کا؟ ہاں بیٹی ہو، اس قابل ہو کہ واقعاً اس سے ٹچ ہونے والے کپڑے سے نبی کو شفا ملے۔ یہ نہیں کہا کہ چادر لے آؤ، کوئی سی بھی چادر لے آؤ، نہیں، وہ چادر یمانی، وہ والی جو تمہاری ہے، وہ تمہاری اپنی چادر۔ فاطمہ بھی اپنی چادر لا کر نبی کے چہرے پر ڈال کر واپس نہیں چلی جاتی، کھڑی ہوئی ہیں، کھڑی رہتی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا وَجْهُ يَتَلَأْلَأُ نُورًا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ۔ اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ یہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ آپ کھڑے ہو کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہوتا یہ ہے کہ جب معالج علاج کرتا ہے نا، دوا دیتا ہے تو دوا دے کے چلا نہیں جاتا، رکتا ہے، دیکھتا ہے اس دوا کا اثر کیا ہوا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس دوا کے اثر کو چیک کر رہی ہوں کہ نبی نے کہا چادر لاؤ ذوف دور ہو جائے گا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ذوف کس طرح دور ہوا۔ چہرہ اقدس چمکنے لگا، ارے خود نور ہے، اس نور کو کسی نور کی کیا ضرورت؟ کا نہیں، اسی لیے کیا لفظ تھے کہ الفاظ ہیں استعمال یہ کیا کہ
بدर जैसे 14वीं का चांद चमकता है, चमक तो रहा था पहले भी चमक रहा था, लेकिन अब उस चांद की तरह चमक रहा है जो 14 मंजिलों से गुजर चुका हो। यानी इस चादर के जरिए से सारे 14 नूर जब जमा हो गए तो नबी का चेहरा ऐसा चमकने लगा जैसे 14वीं का चांद चमकता है। सलवात भेजो मोहम्मद। बजाने मोहतरम, ये अहमियत है इस कमीज की। एक ही कमीज, 4 मरतबा इसका जिक्र है इस कमीज का, और हर जगह इसकी कोई खुसूसियत है, लेकिन यहाँ जो खुसूसियत है बहुत ही हैरत अंगेज है, अजीब व गरीब है। अब यहाँ कोई कहे कि भाई वो तवज्जो, भाई वो कपड़ा जो था, कमीज किस कपड़े की, कहाँ से खरीदा गया था, किसने सिया था, कहाँ से लाया गया था, ये सब मत देखो। कमीसी हादा, मेरी कमीज हो गई, मैंने पहन ली, मेरे जिस्म से टच हो गई, अब इससे शफा हो जाएगी। अलकुहु अला वजह अबी याति बसीरा, बसीर हो जाएंगे, आंखें वापस आ जाएंगी इस कपड़े। ये जिद मत करना कि हमको तो देखना कि इसका मटेरियल क्या है, ये आलम कहाँ से लाए, इसका कपड़ा कहाँ से आया, मटेरियल क्या है, कहाँ से खरीदा, ये तो तुमने खुद खरीद लिया, तुमने खुद कर लिया। तो मटेरियल मत देखना कि किस चीज़ से बना है, निस्बत देखना कि किस तरफ निस्बत। इसलिए कि जो मटेरियल देखता है ना, जो देखता रह गया मटेरियल, उसको अल्लाह ने निकाल दिया अपने बारगाह से। तूने इसको मिट्टी से बनाया है। फरिश्तों ने नहीं देखा किस चीज से बनाया है, फरिश्तों ने देखा खलीफती कहा अल्लाह ने, रूही कहा अल्लाह ने, मैं अपनी रूह फूक रहा हूं। जब अल्लाह अपनी रूह फूक रहा है तो हमसे क्या मतलब किस चीज से बने हैं, मगर शैतान इसी में पड़ रहा, किस चीज से बने हैं, क्या मिट्टी से बने हैं। जो मटेरियल देखे उसको बारगाह से निकाल दिया जाए। हम सहाबी, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तलवार को से कल कर रहा है, कोई कल की बातें कर रहा है, कोई कल के इंतजार में बैठा है। ये चहल पहल हुसैन के असहाब के दरमियान है, और जब आते हैं और खेमों को देखते हैं तो वहाँ भी हुसैन को अजब रौनक नजर आती है। हर खेमे में हर बीबी अपनी कुर्बानी सामने बिठाए हुए तैयार कर रही है, गुफ्तगू हो रही है, बातें कर रही है। मेरे लाल कल कुर्बानी आले मोहम्मद कर रही है। ये हुसैन है, ये आपने बहुत सुना होगा। आपको कुछ पता है कि ये कब हुसैन ने ऐसा किया, कब गए खेमों में, ये रात का कौन सा हिस्सा था जब हुसैन जाकर खेमों का जायजा ले रहे हैं और खेमों में ये बीबियां नजर आ रही हैं। कौन सा मौका था? ये वो मौका था कि जब हुसैन पहले तन्हा अकेले अंधेरी रात में सन्नाटे में मैदान की तरफ चले जा रहे हैं, अकेले, कोई साथ नहीं है, किसी सहाबी को नहीं बताया, कभी अकेले जाते नहीं थे, लेकिन आज की रात अकेले चल पड़े थे। लेकिन कैसे चाहने वाले थे हुसैन के, हुसैन की नजर थी, हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ते थे, उनकी आज़ादी, उनके चलने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं लगाने चाहते थे कि इधर आए उधर नहीं जाएं। ये हुसैन के चाहने वाले थे, लेकिन दूर से बैठे हुए इसके मुंतज़िर होते थे कि जहाँ हुसैन जाएंगे हम हुसैन के पीछे पीछे उनके हिफाजत के लिए चले जाएंगे। हुसैन जब चले मैदान की तरफ तो पीछे से किसी के आने की आहट महसूस की, पलट के देखा तो क्या देखा, हुसैन का एक सहाबी पीछे पीछे चला आ रहा है। पूछा, नाफे इब्न हिलाल, तुम यहाँ कहाँ चले आए, तुम यहाँ क्यों आ गए, तुम यहाँ क्या करने चले आए? तो नाफे ने हाथों को जोड़ के अर्ज किया, मौला आपको तन्हा आते हुए देखा मैदान में, दिल नहीं माना, मैंने सोचा आपके पीछे पीछे चला आऊं, कोई दुश्मन हमला न कर दे। हुसैन रुक गए, करीब बुलाया, हाथ में हाथ लिया, कहा नाफे इतना चाहते हो अपने मौला को? कहा जी मौला, आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं हम सब, हम कैसे आपको अकेले जाने देते? हुसैन ने सर झुका के कहा, नाफे तुम उस वक्त बहुत याद आओगे जब हुसैन अकेला रह जाएगा, कोई नहीं होगा हुसैन की हिफाजत के लिए, बस एक हुसैन की बहन तिल्ले ज़रबिया पर खड़ी हुई आवाज दे रही होगी, कोई है मेरे भाई को बचाने वाला। चलो तुम आ गए हो तो आओ मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ।
جی مولا آپ اس اندھیرے میں اکیلے کہاں آ گئے، کیوں آئے؟ کہا میں تمہیں بتاؤں، کل شہادت کا دن ہے، کل ہر شہید جائے گا، گھوڑے سے زمین پر گرے گا، یہ سب کے مقتل ہیں جو میں دیکھنے آیا ہوں، میں ایک جائزہ لینے آیا ہوں مقتل شہداء کا، آؤ میں تم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا جوان علی اکبر سینے پر بچی کھا کے گرے گا، وہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم کا لاشا پامال ہوگا، اس جگہ اون محمد گھوڑے زمین پر گرے، وہ دور دیکھ رہے ہو نا، اس جگہ عباس کے شان قلم ہوں گے، ایک ایک مقتل بتا رہے ہیں، ایک ایک جگہ دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا آؤ ایک جگہ اور دکھاتا ہوں، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے شش ماہے کو اپنے ہاتھوں پر بلند کروں گا، پانی طلب کروں گا، تیرے سے شعبہ آئے گا، میرا بچہ میرے ہاتھوں پہ ذبح ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے، کہا میرے ساتھ اور آگے چلو، میں تم کو ایک جگہ اور دکھانا چاہتا ہوں۔ کہا مولا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ یہ سب جگہ بتا رہے ہیں، مجھے سنا رہے ہیں، ان بنی ہاشم کی شہادت مجھے بتا رہے ہیں، میں کیسے برداشت کروں مولا؟ علی اکبر کی شہادت، قاسم کی شہادت کا آؤ تو صحیح، میرے ساتھ چلو تو صحیح۔ آگے بڑھے، تھوڑی دور آگے چلے تھے کہ ایک مرتبہ نافع ابن ہلال کے قدم رک گئے، آگے نہیں بڑھے۔ حسین نے کہا نافع آگے کیوں نہیں بڑھتے، رک کیوں گئے؟ کہا مولا آپ کہاں لے آئے مجھے، عجیب جگہ ہے۔ کہا کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ کہا مولا کسی بی کے رونے کی آواز، کوئی بیوی تڑپ کے رو رہی ہے۔ کہا نافع یہ میری ماں ہے اور یہ میرا مقتل ہے، اس مقتل کو صاف کر رہی ہے میری ماں، کہ کوئی کنکری میرے زخموں کو اذیت نہ پہنچا دے۔ نافع گریہ کرنے لگے، نافع رونے لگے کہ مولا آپ مجھے یہ سب کیا بتا رہے ہیں، میں کیسے برداشت کروں گا؟ کہا نافع آؤ میرے ساتھ۔ نافع کے ساتھ پھر واپس چلے، جب واپس آئے ہیں تو نافع سے کہا تم یہاں کھڑے رہو، ذرا میں خیموں کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں، ہر خیمے میں دیکھا کہ لیلا علی اکبر کو تیار کر رہی ہے، دیکھا فروہ قاسم کو سامنے لیے بیٹھی ہے، دیکھا زینب اور محمد سے بات کر رہی ہے۔ آگے بڑھے، ایک جگہ قدم رک گئے، کیا دیکھا ایک بی بی اپنے بچے سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہے تھے میرے لال تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں نہیں جا سکتے، کاش تم بھی بڑے ہوتے، تمہیں بھی اسی طرح تیار کرتی۔ یہ کون تھی؟ یہ رباب تھی جو اصغر سے بات کر رہی تھی۔ حسین کے آنسو بہنے لگے، دل ہی دل میں کہا رباب تم کیا جانو، تم کیا جانو، تم جسے سب سے چھوٹا سمجھ رہی ہو، یہ سب سے چھوٹی قربانی سب سے بڑی قربانی بن جائے گی حسین۔ ہاں عزاداروں، رات گزرتی ہے اسی طرح، اور واقعاً یہ قربانی عجیب قربانی بنی۔ سلام ہو اس ماں پر جو گھر سے چلی تو دو ننھے بچے لے کر چلی، ایک اصغر اور ایک سکینہ، مگر جب واپس گئی تو تنہا واپس گئی، نہ والی و وارث سر پر تھا، نہ سکینہ تھی، نہ گود میں اصغر۔ سلام اس بیوی پر، اللہ اکبر، کیا صبر اللہ نے عطا کیا ہے جناب رباب کو۔ جناب رباب صبح سے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہیں اور اس کی پیاس کو دیکھ رہی ہیں، خاموش ہیں، کس سے کہیں کہ بچہ پیاسا ہے، تڑپ رہی ہے، ماں خود تڑپتی ہے، جب بچے کو بھوکا ماں دیکھتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ماں پر کیا گزرتی ہے اگر بچہ بھوکا ہو، اور اگر اس کو یہ پتا ہو کہ بھوکا ہے مگر میرے پاس کھانا نہیں ہے کھلانے کو،
بھوک کی شکایت نہیں ہو رہی ہے، پیاس کی شکایت ہو رہی ہے۔ اہل بیت نے کبھی بھوک کی شکایت نہیں کی، کبھی کسی سے کھانے نہیں مانگا، مگر پورے راستے پانی مانگتے چلے، اس لیے کہ کھانا مانگنا یہ ان کی شان نہیں تھا۔ لیکن پانی تو جانور بھی پی رہے تھے، پانی پر تو کسی کی کوئی ملکیت نہیں، پراپرٹی نہیں کسی کی، پانی طلب کر رہے ہیں۔ اب رباب اتنی مجبور کہ رباب پانی بھی طلب نہیں کر پا رہی ہے، کس سے کہے میرا بچہ پیاسا ہے؟ بس یہ بچہ ہے اور یہ ماں ہے، دونوں ایک ہی خیمے میں بیٹھے ہیں، آغوش میں کبھی لیتی ہیں، کبھی جھولے میں لٹا دیتی ہیں۔ بس ایک مرتبہ ایک آواز آتی ہے باہر سے جو بچے کو پریشان کر دیتی ہے، آواز تھی حل من ناصر ینصرنا۔ اتنا درد تھا اس آواز میں، اتنا درد تھا اس صدا میں کہ بچے نے خود کو جھولے سے زمین میں گرایا، تڑپنے لگا۔ 6 مہینے کا بچہ کیسا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، تڑپنے لگا۔ تمام بیویوں نے آ کے سہارا دینا چاہا، بہلانا چاہا، مگر بچہ ہے جو خاموش نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے بچہ روتا ہے بیویوں کی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہوتی ہے رونے کی۔ بس ایک مرتبہ حسین خیمے میں آ کر کہتے ہیں بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کا سبب کیا؟ یہ بیوی آپ بے چینی سے کیوں رو رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا خیمے میں اندر آپ آئیے ذرا منظر کو دیکھیے۔ اب منظر کیا دیکھا، ننھا سا بچہ زمین پر ہے، بیویاں چاروں طرف بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ کیا بات ہے، کا بچہ اتنا رو رہا ہے، رکتا ہی نہیں اس کا گریا، کہیں دم نہ توڑ دے۔ حسین نے کہا مجھے پتا ہے میرا بچہ کیا چاہتا ہے، چلو مجھے دے دو۔ آگے بڑھے، اپنے آغوش میں اٹھا لیا، بچے کو پیار کیا۔ ننھا سا یہ بچہ، میرے لال مجھے معلوم ہے تم کیا اشارے دے رہے ہو، آ جاؤ میرے ساتھ۔ بابا کی آواز استغاثہ سے سن نہیں سکا، بابا آپ مدد کو بلا رہے ہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسین اپنے ہاتھوں پہ بچے کو لے کے باہر نکل رہے ہیں کہ در خیمہ پر کیا دیکھا، بچے کی ماں سر جھکائے کھڑے ہوئے۔ رباب کیا بات ہے، اجازت ہے تمہارے بچے کو لے جاؤ، پانی پلا کر لاؤ، بہت پیاسا ہے تمہارا بچہ۔ سر جھکا ہوا ہے احترام میں، آقا کیوں نہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا لال ہے، آپ کی آواز سن کے تڑپ گیا تھا، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، آپ ضرور لے جائیں، مگر مولا اگر اجازت ہو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے، میں اس سے کچھ باتیں کر لوں، پھر آپ اس کو لے جائیے۔ حسین نے رباب کے حوالے کر دیا ننھے سے بچے کو، رباب لے کر آئی، تھوڑی دیر کچھ باتیں کرتی رہی، آ کر حسین کے حوالے کر لیجیے مولا لے جائیں میرے پاس ہے، مجھے پتا ہے میرا بچہ واپس نہیں آئے، جو گیا ہے لے جانے واپس نہیں آیا، مگر آپ لے جایا۔ کہا باپ تم نے بچے سے کیا باتیں کی ہیں؟ کہا مولا 3 وصیتیں کی ہیں، 3 نصیحتیں کی ہیں۔ کیا بات کی ہے تم نے؟ کہا میں نے کہا ہے کہ تم جا رہے ہو بیٹا، تم واپس نہیں آؤ گے مجھے معلوم ہے، مگر جب تم شہید ہو جاؤ تو سب سے پہلے تمہارے استقبال کے لیے تمہاری دادی آئے گی، بے چین مت ہونا، پریشان مت ہونا، تمہاری دادی تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ دوسری بات کریں گے بیٹا، جب تمہاری دادی تمہیں اپنی آغوش میں لے اور یہ کہے کہ بیٹا تم تو بھوکے بھی ہو، پیاسے بھی ہو، کیا والد دودھ نہیں پلایا، تو بیٹا میری طرف سے کہہ دینا معافی مانگو کہ ماں مجبور تھی، ماں کا دودھ کہہ دینا دادی سے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا، ماں کو بھی پانی نہیں ملا، ماں مجبور تھی، بتا دینا۔ اس کے بعد
بیٹا تم سے ماں پوچھے گی تم انہی کپڑوں میں آ گئے؟ تو کہہ دینا کہ ماں اتنی غریب ہو گئی تھی کربلا میں کہ بس یہی کپڑے اسی پیاس میں اسی بھوک کے ساتھ مجھے بھیج دیا۔ تیسری ایک میں نے وصیت ایسی کی کہ اس سے میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اصغر میری 2 اور وصیتوں پہ عمل کریں گے کہ نہیں۔ یہ وصیت یہاں کے لیے ہے، مرنے سے پہلے کی وصیت۔ وہ وصیت کیا ہے؟ کیا بیٹا جب تم جانا میدان میں بابا کے ساتھ جانا، حسین کے ساتھ۔ یہ سب حسین کے دشمن، یہ سب تمہارے بابا کے دشمن۔ جب تک تمہارے بھائی زندہ رہے نا اکبر، جب تک تمہارے بھائی قاسم اور محمد، تمہارے چچا عباس، جب تک یہ زندہ رہے کوئی تیر تمہارے بابا کی طرف نہیں آیا۔ اب تم بہت چھوٹے سے ہی، لیکن میں یہ توقع رکھتی ہوں کہ جب تک زندہ رہو کوئی تیر کوئی تلوار حسین تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ بس یہ میری خواہش ہے بیٹا تم سے، تم میرے لال ہو، تم سے میرا دودھ پیا۔ اب ایک بچے سے ماں اس طرح کی باتیں کرے، سوچنا کہ کربلا ہے، یہ اعجاز معجزہ ہے کربلا۔ حسین بچے کو لے آئے، بس چند جملے اور رحمت آپ کی نوبت تمام ہو رہی ہے۔ آ گئے حسین میدان میں، آ گئے، بچے کو ہاتھ پہ اٹھائے ہیں۔ مظلومیت ہے، مظلومیت کی پیٹھ ہے کربلا میں حسین، تنہائی اور مظلومیت اور بے کسی انتہا ہے کہ حسین اس چھوٹے سے بچے کے لیے پانی طلب کر رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ پانی۔ آج کتنا پانی، کتنا کھانا، اسی اصغر کے نام پر، اسی سکینہ کے نام پر تقسیم ہو رہے ہیں، مگر اس اصغر کو پانی نہیں ملا۔ حسین طلب کر رہے ہیں۔ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پیوں گا، تپتی ہوئی ریت پر حسین نے بچے کو لٹا دیا۔ کس دل سے سلایا ہوگا، کس دل سے لٹایا ہوگا، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا تو حسین خود آگے بڑھتے ہیں، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر کہتے ہیں بچے میرے لال اصغر، ان کو بتا دو تم کتنے پیاسے ہو۔ اپنی زبان پھیرنا شروع کر دی اپنے ہونٹوں پر۔ لوگ اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ بڑی تاثیر ہو رہی ہے، اس بچوں کو دیکھ کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس بچے کا کام تمام کر دے۔ فرمولا آگے بڑھتا ہے۔ سے شعبہ سنا ہے آپ نے؟ سے شعبہ، یہ سے شعبہ کیوں ہوتا تھا؟ یعنی 3 اس میں پھل ہوتے تھے۔ ایک تیر میں اگر ایک پھل ہو تو ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے ایک تیر کافی ہوتا تھا۔ یہ 3 پھل اس لیے رکھے جاتے تھے کہ کبھی اگر سامنے اونٹ آ جائے، اونٹ تو اونٹ ایک تیر سے نہیں گرتا تھا، اس کی گردن پر 3 تیر مارے جاتے تھے یا تیر سے شعبہ مارا جاتا تھا، اونٹ کے لیے ہوتا تھا۔ آپ سمجھے؟ جب ماں نے پہلی بار دیکھا تو لفظ یہی کہا اَمِثْلُ كَالْمُنْحَرِ۔ یہ جو اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو ذبح نہیں کہتے، اس کو نحر کہتے ہیں، اونٹ کو نحر کرتا ہے۔ رباب کہتے ہیں میرے لال کیا تم جیسا بچہ نحر کیا جاتا ہے، تم جیسے ختم کیا میں نے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ خلق الصبی علی ید الحسین، بچہ حسین، بچہ حسین کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ یہ روایت کی جملے، یہ روایت کی جملے، آپ رو رہے ہیں نا، مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں۔ یہ روایت کی جملے یہ ہے کہ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ، اس کو آپ نے بار بار سنا ہوگا لیکن کبھی سوچا فَانْقَلَبَ مطلب یعنی کہ بچہ ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ یہ پلٹنا کیا مطلب؟ پلٹ گیا کیا مطلب؟ لیکن جب تیر لگتا ہے نا تو پیوست ہو جاتا ہے جسم میں۔ تیر بڑا تھا
اصغر چھوٹا تھا، جب تیر لگا تو بچہ پلٹ گیا، اس تیر کی وجہ سے پلٹ گیا۔ ایک بات اور آپ کو سنیں گی وہ بتا دوں، بس یہی آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، جو رونا بس رونے کی یہ بھی الہی توفیق ملتی ہے، رویا نہ جائے تو رونے کی شکل اور صورت و قیادت خدا کی قسم، عجیب ہے یہ غم۔ اب ایک بات آپ اور بہت سنتے ہیں، اس کا فلسفہ میں سوچتا ہوں شاید یہ ہو، میں کون ہوں بتانے والا کہ کیا ہے۔ اصغر مسکرائے کی، بچے کو چوٹ لگتی ہے تو روتا ہے، بچے کی فطرت ہے رونا، اصغر کا ہمیں رونا نہیں ملتا، مسکرانا ملتا ہے۔ یہ تیر کھا کے مسکرانے کی کیسی بات تھی؟ میرا دل کہتا ہے تو جو ماں نے کہا تھا بیٹا جب تک زندہ ہو باپ کو آنچ نہیں آنی چاہیے تمہارے ہوتے ہوئے، تو جب تیر آیا تو تیر حسین کی طرف بھی تھا، جب بچے کے گلے پہ لگا بچہ مسکرایا اس لیے کہ تیر میرے گلے